الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کے سیشن نمبر 12 میں انشاءاللہ تعالیٰ آیات جیسے کہ ہم 5 لیتے ہیں، لیکن اس سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ 6 آیات ہوگی، کیونکہ پچھلے 11 والے سیشن میں ہم نے 4 آیات ہی کور کی تھی، تو 55 to 60 انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 55۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا۔ ترجمہ ہے اس کا، لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب عام موجود ہو۔ یعنی تکذیب کی صورت میں ان پہ بھی اس طرح کا عذاب آیا جیسا کہ پہلے لوگوں پر آیا تھا، اور اہل مکہ جو ہے ایمان لانے کے لیے ان 2 باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں کہ یعنی ان پہ پہلے سا معاملہ آ جائے، لیکن یہ عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، یعنی عذاب آ جانے کے بعد سے اور یہ دیکھ لینے کے بعد سے پھر تو، یا موت آ جانے کے بعد سے تو، یا اس کے بعد ایمان لانے کا موقع ہی کب ملے گا جب عذاب آ ہی جائے گا۔ تو آیت نمبر 56۔ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا۔ ترجمہ ہے، ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا۔ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا تکذیب کی بدترین قسم ہے۔ اس طرح سے باطل کے ذریعے سے جدال یعنی جھگڑا کرنا، یعنی باطل طریقے اختیار کر کے حق کو باطل ثابت کرنے کی صحیح کرنا، یہ بھی نہایت مذموم حرکت ہے۔ اس مجادلہ بالباطل کی ایک صورت یہ ہے کہ جو کافی رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کرتے رہے، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، ما انتم الا بشر مثلنا، سورہ یاسین میں آیت نمبر 15 کا حصہ ہے یہ، تو ہم تمہیں رسول کس طرح تسلیم کر لیں۔ تو یہ کیا اصل میں یہ باطل کے ذریعے سے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کرنا ان کا جو ہے وہ۔ آیت نمبر 57۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ترجمہ ہے اس کا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کی نصیحت کی جائے پھر وہ منہ موڑے رہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور اسے تاکہ وہ اسے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے رہے، لیکن وہ پھر بھی ہدایت نہیں لائیں گے۔ یعنی ان کی اس ظلم عظیم کی وجہ سے انہوں نے جو رب کی آیات سے اعراض کیا اور اپنے کرتوتوں کو جو بھولے رہے، ان کے دلوں پہ ایسے پردے اور ان کے کانوں پہ ایسے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں جس سے قرآن کا سمجھنا، سننا اور اسے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بلا لیجیے، یہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ سورہ یاسین میں بھی یہ بات ہوتی ہے نا کہ اب ان پہ حق ثابت ہوگی کہ ایمان نے دلوں پہ مہر لگا دینے والی جو بات ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو پھر وہ یعنی اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ آیت نمبر 58۔ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ ترجمہ ہے، تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا، مہربانی والا ہے، اور اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یعنی کہ اپنے عمل کی گناہوں کے پاداش میں ہر شخص عذاب الہی کے شکنجے میں کسا ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہلاکت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہوتا ہے وقت، اس کے بعد جو ہے وہ فرار کا کوئی راستہ، کوئی بچاؤ،
کوئی سبیل نہیں رہتی ہے۔ موئلہ کا مطلب ہے یعنی کہ کوئی پناہ، کوئی فرار، کوئی راہ، یعنی اس کے بعد سے پھر نہیں بچتا ہے۔ آیت نمبر 59۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ ترجمہ ہے، یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ اس سے مراد عاد و سمود، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں ہیں جو اہل حجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھیں۔ انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا تھا، ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا تھا، اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم و طغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں سے ہدایت کے راستے کی بالکل ہدایت کا راستہ جو ہے یا امید بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ان سے خیر و بھلائی کی امید باقی نہیں رہی، تو پھر ان کو مہلت عمل کو ختم کر دیا گیا اور تباہی کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آخری پیغمبر اور اشرف الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو مہلت مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مہلت تو سنت اللہ ہے، ایک وقت موعود تک ہر فرد، ہر قوم کو عطا کیا جاتا ہے۔ جب یہ مدت ختم ہو جاتی ہے اور تم اپنے کفر و عناد کے باز نہیں آؤ گے اگر، تو پھر تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں جو ہے وہ آیت نمبر 60 میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ترجمہ اس کا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پہ پہنچ جاؤں، اور پھر میں عرصہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ نوجوان سے مراد یوشع بن نون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے تھے، اور اس سے مقاد جیسے نا جو دو دریا کا ملنے کا جو جگہ ہے، کہا کہ وہاں تک پہنچتے رہوں گا۔ تو یہ جو ہے وہ یہ جگہ جو ہے صحرائے سینا، یعنی کہ جہاں پہ خلیج عقبہ اور خلیج سوئس دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحر احمر میں مطلب مل جاتے ہیں جا کے، ریڈ سی جو ہے وہاں پہ۔ اور حقبہ جو یہاں پہ بات آئی ہے نا کہ چلتا رہوں گا میں، تو اس سے مراد یعنی اس کا معنی ہے کہ 70 یا 80 سال کا عرصہ، یا پھر غیر معین مدت، یعنی کہ چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں وہاں پہنچ نہ جاؤں۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ ایک موقع پہ ان سے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ انہوں نے اس علم کو جو اللہ کی طرف سپرد نہیں کیا، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا، ان کو انفارم کیا اور کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو آپ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، اس سے ملاقات کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ملے گا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں یہ مچھلی تمہاری ٹوکری سے باہر نکل غائب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہی وہ مقام ہے۔ یہ واقعہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7425 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہو جاتا ہے جہاں سے وہ خضر کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، تو نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔